سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو اچھے تعلیم اور تربیت دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ صحت کارکنوں میں اور اساتذہ اور مشیروں کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ ایک پورا سسٹم ہے ہر چیز کا، جو کہ اگر آپ اس چیز کو کر لیں گے اور اس سوسائٹی کو بنا لیں گے اور تھوڑی سی محنت کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو لوگوں کی صحت کے بارے میں ہے، جو گاؤں میں جو معاشی پریشانیاں بھی لے کے آتا ہے، تکلیفیں بھی لے کے آتا ہے، پورے گھر کو پریشان کر دیتا ہے، اس سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی۔ اچھا، ہم یہ بتا رہے تھے کہ جو سکھانے والے ہیں اور جو سیکھنے والے ہیں، دونوں ہی سیکھتے ہیں اور دونوں ہی سکھاتے ہیں، تو ان میں تعلیم کے فرق کو کم کیسے کیا جائے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینئر میڈیکل طلباء، ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈکس وغیرہ یہ لوگ سکھانے والے ہوتے ہیں، تربیت دینے والے صحت کارکنوں کو۔ تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر بطور استاد آپ اپنے طلباء سے معاشرتی اور تعلیمی اعتبار سے بہت دور ہیں تو چند چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو طلباء کے قریب لانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بالکل نہ شرمائیں، کھل کر طلباء کے سامنے اعتراف کریں کہ یہ فرق موجود ہے، یعنی ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اور ایک جو ہے نا اس کی تعلیم بالکل معمولی ہے، اور اس میں خامی جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے۔ اپنے طلباء کو دعوت دیں کہ وہ بحث مباحثہ کریں اور آپ کے ساتھ فرق دور کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ اپنے طلباء اور ان کے علاقے کی زندگی، زبان، روایات اور ضروریات کو سمجھنے کے لیے ذاتی طور پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ ہو سکے تو علاقے کے غریب ترین خاندانوں میں سے کسی کے ساتھ رہیں، اپنا خرچہ خود اٹھائیں، ان جیسا کھانا کھائیں، روزانہ جیسے وہ مشقت کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم ان کو بھی دیں، ان کے ساتھ کھیتوں میں جائیں، کام کریں۔ ان سے اجرت وصول نہ کریں، زیادہ اجرت، تھوڑا بہت وہ دیں گے ظاہر ہے تو آپ ان سے وہ وصول کریں جتنے علاقے کا ایک اوسط کارکن لیتا ہے۔ یہ ایک تجویز ہے، لیکن یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ تیسری کیا بات ہے کہ اگر آپ علاقے کے باہر کے ہیں یا صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کسی مخصوص شعبے کا خاص علم رکھتے ہیں جیسے طب، تو کوشش کریں کہ اصل استاد آپ نہ ہوں بلکہ معاون یا مددگار بنیں۔ اصل استاد کو متعدد مہارتیں اور وسیع علم کی ضرورت ہوگی، جس میں تدریسی مہارت اور مقامی افراد کے بارے میں اندر کی باتیں جاننا بھی شامل ہیں۔ اسے ذاتی طور پر اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ زیادہ رسمی تعلیم کے بغیر نئی چیزیں کیسے سیکھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا دیہات والوں کو رہن سہن، ان کی زبان، ان کے کام کاج وہ سیکھیں گے تو وہ آپ کو برابری ہی کا درجہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب آپ پڑھا رہے ہوں، چوتھی چیز یہ ہے تو پوری کوشش کریں کہ ہمیشہ اس علم اور مہارت سے ابتدا کریں جو صحت کارکنوں کے پاس پہلے سے ہے، اور پھر انہیں اس علم میں اضافے میں مدد دیں۔ آپ چونکہ اجنبی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو طلباء کی زبان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ان پر زور نہ دیں کہ وہ اپنی زبان کو آپ کے مطابق ڈھالیں۔ اگر وہ لیکچر یا کتابوں کے بجائے کہانیوں سے یا عمل کر کے سیکھنے کے عادی ہیں تو خود کو ان کے سیکھنے کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو سیکھنے سکھانے کے ایسے طریقے ہی کیوں نہ ڈھونڈنے پڑیں جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں۔ پانچواں ہے کہ اہم ترین بات، خود کو جس قدر جلد ہو سکے اتنا غیر ضروری بنا لیں جتنا ممکن ہو۔ ایسے مقامی افراد کو تلاش کریں
جو سماجی اعتبار سے زیادہ موزوں ہوں، کم تعلیم یافتہ مگر لوگوں سے زیادہ قریب اور ان کے ہمدرد ہوں، تاکہ تربیت کا کام ان کے حوالے کیا جا سکے۔ جتنی جلد ممکن ہو زیادہ سے زیادہ تجربے کار دیہی کارکنوں کو نئے صحت کارکنوں کا استاد بنانے کے لیے کام کریں۔ جب بھی موقع ملے خود پیچھے ہٹ جائیں، استادوں کے استاد بن جائیں، پھر صرف مشیر یا تجاویز دینے والے بنیں، اور جب کام ختم ہو جائے تو رخصت ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔